کیا، کہتے ہیں محبوب علیہ السلام کے پیکر نور سے نکلنے والا جو پسینہ ہے، بعد والوں تمہارے بدن سے پسینہ نکلے تو تعفن پھیلتا ہے، وہ اس سے بدبو آتی ہے، لوگ نفرت کرتے ہیں، لیکن لوگوں محبوب کے پیکر نور سے نکلنے والا پسینہ بھی ہم اسے عطر کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ اور صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث ہے، حضرت ام سلیم کہتی ہیں محبوب میرے گھر کیلولہ کرنے کے لیے حضور جلوہ گر ہوتے، کہتے ہیں ان کے لیے چٹائی بچھاتی، گرمی کا موسم ہوتا، محبوب کے پیکر نور پہ جو پسینہ آتا وہ چٹائی پہ جب لگتا تو میں چٹائی سے ایک لکڑی کی مدد سے پسینہ اکٹھا کر کے ایک شیشی میں بھر لیتی۔ کہتے ہیں ایک دن محبوب نے پوچھ لیا کہ ام سلیم جو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ محترمہ ہیں، پوچھا کہ یہ تم کیوں جمع کرتی ہو؟ حالانکہ محبوب جانتے تھے، پھر بھی پوچھا کہ تم جواب دو، میں تصدیق کی مہر لگا کے بتاؤں، بعد والوں کو تمہاری ابدیت اور ہے، میری ابدیت اور ہے۔ اب جس وقت پوچھا کہ یہ کیوں اکٹھا کرتی ہو تو ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جواب دیا، جو صحیح مسلم میں لفظ ہے وہ یہ ہے، کہنے لگی آراکو کا ادوف بھی طیبی، محبوب تمہارا پسینہ کوئی عام تو نہیں، یہ ہم شیشی میں بھر کے رکھ لیتے ہیں، جب خوشبو لگانے کی حاجت پڑتی ہے ہم تمہارا پسینہ خوشبو کے طور پہ لگا لیتے ہیں، نہ کسی کستوری میں نہ کسی عنبر میں ایسی خوشبو نہیں آتی محبوب جو تمہارے پیکر سے نکلنے والے پسینے میں موجود ہے۔ اور دوسری روایت میں جو خصائص الکبریٰ دیگر کتب کے اندر ہے الشفاء میں، اس میں لفظ یہ ہے، ام سلیم کہتی ہیں نرجو برکتہ لصبیاننا، محبوب تمہارا پسینہ میں اس لیے جمع کرتی ہوں کہ ہمارے بچوں کو جب کوئی تکلیف پہنچے، کوئی بیماری پہنچے، وہ ظاہری ہو یا باطنی ہو، نظر کا مسئلہ ہو، ہم تمہارا پسینہ برکت کے طور پہ بچوں کو لگاتے ہیں، ابھی پسینہ لگتا ہے ان کی بیماری دور ہو جاتی ہے، پسینے سے ہم نرجو امید رکھتے ہیں۔ امید کا یہاں صحابہ محبوب کے بارے میں یہ لفظ بولیں تو پھر معنی یہ ہوتا ہے ہمیں یقین ہے تمہارے پیکر سے جو پسینہ نکلے ہم اپنے بچوں کو لگاتے ہیں، اللہ ہمارے بچوں میں بھی برکت عطا فرما دیتا ہے۔ اب محبوب نے جھڑکی نہیں دی، منع نہیں کیا، بلکہ ام سلیم کا یہ جواب سن کے مسکرائے کہ رب ذوالجلال نے میرے صحابہ کو کتنا شفاف عقیدہ دیا، وہ میرے بدن سے نکلنے والے پسینے کو جب باعث برکت سمجھتے ہیں تو مجھ محمد کو کتنا بڑا مشکل کشا سمجھتے ہوں گے، مجھے کتنا بڑا باعث برکت، باعث شفا مشکل کشا سمجھتے ہوں گے۔ اگر محبوب کی ابدیت عام ہوتی تو میرے محبوب اس دن منع فرماتے، لیکن صحابہ محبوب کے پسینے کو اپنے بدن پہ، کپڑوں پہ، خوشبو کے طور پہ لگا کے بتا رہے تھے واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، مانگے نہ پھر عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول۔